السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست۔ میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو اپنے تجزیے اور تبصرے ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہے اور وہ روز بروز سیاسی انتشار بڑھتا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے آج کہا کہ حکومت نے مجھے گرفتار کرنے کی منصوبہ بندی کی ہوئی ہے۔ اپنے کارکنوں سے کہا کہ آپ گرفتاری دینے کے لیے تیار ہو، ہم ان کا جیلیں بھرنے کا شوق پورا کریں گے، لیکن انہوں نے کوئی تاریخ نہیں دی کہ کب جیلیں بھرنے کی تحریک شروع کی جائے گی۔ یوں لگتا ہے کہ حکومت اور عمران خان دونوں ایک دوسرے پر دباؤ بڑھا رہے ہیں۔ 7 فروری اور 9 فروری کو عمران خان کے خلاف 2 اہم کیسز کی سماعت ہونے والی ہے۔ 7 فروری کو آل پارٹیز کانفرنس بھی حکومت نے بلائی ہے، جس میں عمران خان کو بھی مدعو کیا ہے۔ تحریک انصاف نے ابھی واضح طور پر اعلان نہیں کیا کہ کیا اس میں شریک ہوگی یا نہیں ہوگی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپوزیشن لیڈروں کی گرفتاریوں کا اور مقدموں کا سلسلہ جاری ہے۔ فواد چودھری صاحب پر ایک اور مقدمہ درج کر لیا گیا ہے کہ وہ گرفتاری کے وقت نشے کی حالت میں تھے۔ ان کی رپورٹ آئی ہے، اللہ جانے سچی ہے یا جیسی بھی ہے، لیکن ان کے خلاف ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ شیخ رشید صاحب کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، ان کے مزید جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی، لیکن عدالت نے مسترد کر دی۔ سندھ پولیس انہیں لے جانا چاہتی تھی، راہداری ریمانڈ کی، وہ استدعا بھی مسترد ہو گئی، انہیں جیل بھیج دیا گیا۔ اس موقع پہ شیخ رشید نے جو باتیں کی وہ بڑی افسوسناک انہوں نے باتیں کی۔ ہارون صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ جس طرح شیخ صاحب نے کہا نہیں، دردناک بات کی انہوں نے، تک کرنے والی، یعنی جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کتنی اذیت میں ہیں کہ مجھے مار ڈالیں، اس سے بہتر ہے قتل کر دیں جو سلوک میرے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ بات اعظم سواتی نے بھی کی تھی، اعظم سواتی نے بھی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے گرفتاریاں مطلوب نہیں ہیں، تذلیل توہین مطلوب ہے، اور ان کو توڑ دینا مطلوب ہے کہ ان کی ول ختم ہو جائے اور وہ سرنڈر کر دیں۔ یہ غلام بنانے کا طریقہ ہے، یہ مقدمات چلانے کا طریقہ نہیں۔ مقدمات چلانے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ اسے پوتے پوتیوں کے سامنے اس کو ذلیل کیا جائے، اس کی فلم بنائی جائے، چلائی جائے، یہ شراب نوشی کے مقدمے بنائے جائیں۔ اس کا مطلب تحقیر ہے، تذلیل ہے۔ یا تو یہ بغض و عناد اس درجے پہ پہنچا ہوا ہے جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہوتا، اور یا پھر یہ ہے کہ یہ اس مغالطے میں مبتلا ہے، ان کو توڑ ڈالیں گے۔ سارے اعظم سواتی بولتے وہ بالکل نہیں جائے گا، سارے فواد چودھری وہ بالکل اس کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، سارے شیخ رشید وہ بھی چھوڑ کے نہیں جا رہا۔ اگر چھوڑ بھی دیں تو اس کے ووٹر تو اس کے ووٹر ہیں عمران خان کے۔ یہ سارا دباؤ تو عمران خان پہ ڈالا جا رہا ہے، اس کو بتایا جا رہا ہے تمہیں بھی گرفتار کر سکتے، اس پہ شراب کا مقدمہ بنا سکتے ہیں۔ وہ کئی لیڈر اس کے کہہ چکے ہیں، وہ منشیات کا عادی ہے، یہ ہے وہ۔ یہ جو 77 رکنی کابینہ ہے، 78 رکنی کابینہ ہے، یہ تو کچھ ساری رات شاہ امام بری پہ عبادت کرتے ہیں، کچھ جناب شاہ عبداللہ غازی کے مزار پہ کرتے ہیں، کچھ جناب داتا گنج بخش کے مزار پہ کرتے ہیں، کچھ شاہ رکن عالم کے مزار پہ کرتے ہیں۔ وہ تم سب ایک جیسے لوگ ہو، وہ لوگ تمہیں جانتے نہیں ہیں، تم کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تو یہ بڑی افسوسناک حرکتیں ہیں۔ تو اس پہ مجیب شامی صاحب نے کیا کہا، عمران خان کے اوپر نا ایک کیس اس کی سماعت ہوگی 9 فروری کو، کہ کیا یہ قابل سماعت بھی ہے یا نہیں، ان کی بیٹی سے متعلق ہے۔ اس پہ ایک سینئر صحافی بررحمان شامی، جو کہ عمران خان کے حامی نہیں ہیں بلکہ ان کی قربت جو ہے وہ نون لیگ سے زیادہ سمجھی جاتی ہے۔ ہارون صاحب، یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک کیس چل رہا ہے کہ کیا یہ قابل سماعت بھی ہے کہ نہیں، لارجر بینچ اس کی وہ کرے گا 9 فروری کو۔ وہ مقدمے میں تو کیا خاک نکلے گا، بات یہ ہے وہ عدالت جانے، اس کا کام جانے، ہم اس پہ رائے دیتے ہی نہیں ہیں، عدالت کا معاملہ ہے۔ بات یہ ہے ایک طرف کہتے ہیں اے پی سی میں آؤ، آل پارٹیز کانفرنس میں رہو، ملک بڑے خراب حالات میں۔ شہباز شریف صاحب فرماتے ہیں تنقید تو ٹھیک ہے مگر کردار کشی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری طرف یہ ہے وہ رانا ثناء اللہ بھی کہتا ہے پاگل ہے، وہ اپنا ڈار صاحب بھی کہتے ہیں وہ پاگل ہے۔ نہیں، ڈار صاحب نے پاگل نہیں کہا، انہوں نے کہا یہ چاہتا ہے اپوزیشن میں رہ کے کہ ملک نیچے چلا جائے۔ اچھا، ملک نیچے چلا جائے۔ اچھا، یہ ایک لفظ نیچے ایجاد ہو گیا، غضبناک ہو گیا ہے، یہ غضبناک ہو گیا ایک لفظ نیچے، جب میں فلاں کے نیچے کام نہیں کروں گا۔ ارے بھائی ماتحت ہوتا ہے، اتنی اردو خراب ہے، انگریزی بھی خراب ہے، اردو بھی خراب ہے، کردار بھی خراب ہے، زبان بھی خراب ہے، کوئی چیز ان میں ڈھنگ کی نہیں ہے، اور کوئی کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ مجھ میں بھی خامیاں ہیں۔ دوسروں کے دن رات جو لوگ عیب تلاش کرتے ہیں تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کے جو دوسروں کے عیب بیان کرے گا اس کے بھی عیب بیان ہوں گے۔ بات یہ ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے عمران خان ہمیشہ ایسا ہی تھا، سب کو پتہ ہے وہ جو بھی ہے۔ یہ ان کا الائی تھا نواز شریف صاحب کا مشرف کے خلاف تحریک میں،
اور یہ زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہتے ہیں پیٹ پھاڑ دیں گے، سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، لوٹ کے کھا گیا ہے، چھوڑیں گے نہیں۔ اچھا، رانا ثناء اللہ نے کیا کہا تھا شریف خاندان کے بارے میں؟ وہ تو بہت، اور وہ تو ایسا ہے کہ وہ تو دہرانا ہی نہیں چاہیے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ نے بلاول کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جو کچھ شیخ رشید صاحب نے کہا ہم اس کی بالکل تائید نہیں کرتے۔ تائید کیا مطلب ہے؟ میں ہمیشہ کہتا رہا غلط بات ہے، ہمیشہ کہتا رہا غلط بات ہے، بالکل یہ بات نہیں کرنی چاہیے، اور کوئی ہوش کی دوا کرنی چاہیے سیاستدانوں کو۔ اور کھیل تو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے، تم ایک دوسرے کو اتنا مار ڈالو گے، اتنی تذلیل کرو گے، اتنی تحقیر کرو گے، اتنے بے بکت ہو جاؤ گے کہ وہ بالکل لوگ تمہاری بات سننے کے روادار نہیں رہیں گے۔ جی، آج انسانی حقوق کمیشن نے بھی کہا ہے کہ جن دفعات کے تحت اور جس طریقے سے گرفتاریاں ہو رہی ہیں، ان دفعات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نوآبادیاتی دور کی وہ ہیں اور ان کا سیاسی انتقام لینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تعزیرات پاکستان کی یہ جو جتنی بھی سیکشنز استعمال کی جا رہی ہیں ان گرفتاریوں میں، جس طرح فواد چودھری کو کیا گیا، شیخ رشید کو کیا گیا۔ شیخ رشید کہتے ہیں میرے ہاتھ پہ پاؤں پہ خون ہے، مجھے آپ ہسپتال پٹی کے لیے، اتنا تنگ آ گیا آدمی، آخر اس کی عمر زیادہ ہے۔ اچھا، اس کو پیچھے سے دھکے دے رہے تھے۔ اچھا، دھکے تو وہ تو سب نے دیکھا، دھکے کیوں دے رہے ہیں؟ دھکے کیوں دے رہے ہیں؟ لگتا ہے کہ دل کو تسلی کرنا چاہتے ہیں کہ اس سے انتقام لینا ہے۔ انتقام لینے والا زیادہ سے زیادہ جو کامیابی حاصل کر سکتا ہے زندگی میں، مشاہدہ یہ ہمیں بتاتا ہے، تاریخ بتاتی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہے کہ انتقام لے۔ وہ زندگی بسر نہیں کرتا، زندگی اسے بسر کر دیتی ہے۔ تو ہارون صاحب، اب یہ تو چلیں جج نے انہیں بچا لیا، ورنہ وہ کراچی بھی لے جا رہے تھے۔ کراچی لے جاتے اور ڈٹ کے توہین کرتے، تحقیر اور تذلیل کرتے۔ لیکن دیکھیے، خون کو پانی سے دھویا جاتا ہے، خون کو خون سے نہیں دھویا جاتا۔ گالی کا جواب دلیل ہے۔ ایک آدمی گالی دیتا ہے، دوسرا آدمی خاموش رہتا ہے، صبر کرتا ہے۔ اس مفہوم کی حدیث موجود ہیں کہ جو آدمی صبر کرے گا اس کی عزت میں اللہ اضافہ کرے گا۔ مفہوم ہے، یہ الفاظ نہیں ہے۔ اچھا، اور ایک آدمی نے فضول بات کی، دوسرا اس سے زیادہ فضول بات کرے۔ دن رات آپ ایک دوسرے کے ساتھ کر کیا رہے ہیں؟ دنیا بھر میں ملک کی تذلیل ہو رہی ہے، آپ کی معیشت تباہ ہو رہی ہے۔ عدم استحکام کی دونوں بات کرتے ہیں، عدم استحکام نہیں ہونا چاہیے، عدم استحکام دونوں پیدا بھی کر رہے ہیں۔ ان کے ہاتھ سے کھیل نکل جائے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ان کے بس چند مہینے سے زیادہ نہیں ہے۔ اچھا، وہ موین سلائی کہہ رہے ہیں کہ میرا وکیل ہے عامر سیدنا، والد صاحب سے مل کے نکلا، پھر غائب ہو گیا، نہ ایف آئی اے مانگ رہے، کوئی بھی غائب ہو سکتا نہ ہے، پولیس مان رہی ہے۔ اس حکم وہ جو آدمی لندن میں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ جب تک پاؤں کے نیچے کسی کو کچل نہ دے نا، اس کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی۔ جی، اور یہی زرداری صاحب کا بہت نیا بیانیہ نون لیگ بنا رہی ہے کہ جو باجوہ صاحب ہیں اور جنرل، ایک اور جنرل کا نام وہ لے رہے ہیں کہ یہ تو سہولت کاری کر رہے تھے عمران خان کی، کیا سہولت اور ان کے ریٹائر ہونے کے بعد ہماری اصل میں حکومت نہیں، کیا سہولت کاری کر رہے تھے؟ شہباز گل کو جب ننگا کیا جا رہا تھا، ذہنی اذیت دی جا رہی تھی، وہ بیچارہ نفسیاتی مریض ہو گیا ہے۔ ویسے میں خان صاحب سے کہتا ہوں شہباز گل صاحب سن لیں کہ یہیں علاج ہو سکتا ہے، لندن سے بہتر ہو سکتا ہے، بغیر پیسوں کے ہو سکتا ہے۔ تو وہ جب بھی مجھے حکم کریں میں انہیں بتاؤں گا کہ کون یہاں بہترین علاج کرتا ہے، لندن سے بدر جہاں بہتر۔ نفسیاتی مریض ہو گیا بیچارہ، یہی پرویز رشید کے ساتھ، پرویز رشید کے ساتھ بہت ظلم ہوا تھا مشرف کے زمانے میں، جاوید ہاشمی صاحب کے ساتھ، سعد رفیق کے ساتھ، اور وہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج کہاں ہے جی اپنا پرویز مشرف صاحب؟ کس حال میں ہے، کس قابل رحم حالت میں ہے؟ اور نواز شریف صاحب کئی دفعہ بھگت چکے ہیں، پھر بھگتنا چاہتے ہیں ایک بار پھر۔ نواز شریف کو ایسے دھکے یا ٹارچر تو نہیں، دھکے وکے تو نہیں دیے تھے، بہرحال ان کو بند رکھا تھا حکومت سے علیحدہ کرنے کے بعد، اور کوئی ان سے مل نہیں سکتا تھا۔ وہ بہرحال صحیح تو نہیں تھا نا وہ رویہ، وہ حکومت پہ قبضہ کرنا ایک بات ہے، اس کی بھی کوئی جسٹیفیکیشن تو نہیں، ماشاءاللہ تو کوئی جسٹیفیکیشن کسی چیز کی نہیں ہوتی۔ تو جبکہ وہ فوج ویسے بھی دباؤ ڈالنے کی پوزیشن میں تھی، وہ واپس آ جاتے، آگے دباؤ ڈالتے تو وہ بحال ہو جاتے۔ اینی ہو، وہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اپنے، ان کے ساتھ مئی میں جو ہوا، اچھا مئی میں وہ انہوں نے کہا ہم نے اتنے آنسو گیس کے شیل جمع کر لیے ہیں، ڈرون استعمال کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، یہ سپورٹ ہو رہی تھی باجوہ صاحب تو اس وقت تھے، اور ان کے سب نجم سیٹھی صاحب گواہی دیتے ہیں کہ 2019 میں باجوہ نے کہا میں اس کو نکالنا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں وہ سہولت کاری کر رہے تھے عمران خان۔ کون سی سہولت کا؟ اس کو کوئی دلیل بھی تو دے نا، یعنی ایک جو بات وہ کہہ رہے ہیں تمام شواہد اور سب دلائل اس کے خلاف ہے۔ اصل میں کیا ہے کہ اللہ کے واسطے
اللہ کے نام پہ، حسین کے نام پہ ووٹ دے دو. یہ ہمارے دیہات میں نہیں، وہ بیکاری جو ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں اللہ کے نام پہ، حسین کے نام پہ وہ دے دو، خیرات دے دو. ووٹوں کی خیرات مانگ رہے ہیں، ملنے والی نہیں ہے. بیانیہ کمزور ہو گیا، اس کو مضبوط بنانا چاہتے ہیں. کوئی ایسا ہے ہی نہیں. بیانیہ کیا ہے؟ کوئی بیانیہ نہیں. پہلے تھا نا ووٹ کو عزت دو، اب وہ الیکشنوں کی تاریخ ہی نہیں دے رہے. جنرل اپنا باجوہ صاحب کو غیر مشروط ان کی سپورٹ کی، توسیع کے لیے توسیع کی، انہی پہ الزام لگاتے تھے نا. اور خاقان عباسی کہتے ہیں میں نے مخالفت کی تھی اس قانون. خاقان نے کی ہوگی. خاقان کچھ نہ کچھ عزت نفس رکھنے والا آدمی ہے، یا ان سے منسوب ہے یہ بات. وہ ڈاکٹر نثار چیمہ نے بھی کی تھی. تو ہارون صاحب، یہ جو عمران خان اب کہہ رہے ہیں کہ جیلیں بھرو تحریک، یہ ممکن ہے؟ کارکن بھریں گے؟ میں کہہ نہیں سکتا. بھٹو صاحب کے آخری زمانے میں یعنی 77 میں 40-50 ہزار آدمی جیلوں میں تھے. اگر تو تحریک اٹھ کھڑی ہوئی اور جیلیں بھر گئیں تو ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ پہیہ جام ہڑتال کرا دیں. وہ کرا سکتے ہیں پہیہ جام ہڑتال، اور شہر شہر ہڑتالیں کریں اور ہنگامے کریں، لیکن اس سے معیشت تباہ ہوگی. معیشت کو تو اس سے بھی نقصان پہنچے گا. لیکن تاریخ انہوں نے نہیں دی. اس کا مطلب بالکل واضح ہے. مقصد کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن بات اسی سے کریں گے نا جسے بات کرنے کو کوئی فائدہ ہو. یہ دونوں تو ایک دوسرے سے بات کرنے کے قابل رہے نہیں. ایک قصوروار نہیں ہے، دونوں قصوروار ہیں. لیکن بات کرنے کے قابل رہے نہیں. ایک دوسرے پہ اتنے سنگین الزامات لگاتے ہیں. مجھے تو سیاست میں یاد نہیں ہے. آپ کو یاد ہے قائد اعظم کے پاس خطوط لے کے گئے نہرو کے، ٹھیک ہے، اور لیڈی ماؤنٹ بیٹن کے. انہوں نے کیا کہا؟ ایک سیکنڈ بھی نہیں لیا. میں قیاس کرتا ہوں، گمان کرتا ہوں، نہیں یوں کہ اپنی لمبی لمبی انگلیوں کے ساتھ یوں کیا. پرسنل میٹر ہے کسی کا. پرسنل میٹر چھوڑو. تو کیا قائد اعظم کا نام لیتے ہیں، یہ بھی وہ بھی، اور زبان کیا استعمال کرتے ہیں. ہارون صاحب، توشہ خانہ کیس میں لاہور ہائی کورٹ میں حکومت نے موقف اختیار کیا کہ یہ سب سیکرٹ ہے، کانفیڈینشیل ہے، ہم ڈیٹیلز نہیں دے سکتے. دوسری طرف اسی کیس میں عمران خان کے اوپر فرد جرم عائد ہو رہی ہے. کمال. یعنی عمران خان تو اس میں واجب القتل ہے. اس کی تو کریکٹر اسیسینیشن ہونی چاہیے. ہوتی رہی میڈیا پہ. ٹی وی پہ کم از کم 3 لاکھ پروگرام ہونے چاہیے. ان کی خواہش ہے. اور جنہوں نے گاڑیاں لی مہنگی، اور جنہوں نے اتنی بڑی بڑی مہنگی گاڑیاں لی اور 15% پہ لی اور قیمت بھی ٹھیک مقرر نہیں کروائی، جس کا کسی طرح کو قانون میں گزر، وہ ملک کی خارجہ پالیسی خطرے میں ہے، خارجہ تعلقات خطرے میں ہیں، اس سے تباہی آ جائے گی. بھائی یہ کیسے؟ یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. ڈبل سٹینڈرڈ تو بڑا کمزور لفظ ہے. چلیں میں تو اس کو منافقت کہتے ہیں حضور. اچھا، تو ہارون صاحب، یہ عمران خان اس سے کیا حاصل کریں گے جیلیں بھرو تحریک سے؟ کہ ٹھیک ہے اگر وہ اس میں کامیاب ہو گئے، دیکھیے وہاں تک نوبت نہیں جانی چاہیے، بات ہونی چاہیے. دیکھیے الیکشن ایسی فضا میں اگر ہوئے بھی تو پھر بھی عدم استحکام ہی رہے گا نا، ٹھیک ہے نا. دیکھیے محاذرائی بڑھے گی، تلخی بڑھے گی. بارے میں بہت سیریس تجزیہ کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو تنگ کریں گے وہ ان کو تنگ کرے گا، وہ ریٹیلیٹ کرے گا، جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے، فائٹ بیک کرے گا. اچھا، ایک باشتوں کا محاورہ بھی ہے، اچھا، کہ پختون تانے پر پلٹ کر آتا ہے، دلیل پر نہیں. اچھا، تو بات یہ ہے کہ وہ تنگ کریں گے اور میجارٹی اس کی ہے، ان سب کے ملا کے اس سے زیادہ ووٹ ہیں. اچھا، اگر یہ سوچتے ہیں اگر نرمی کریں تو ہو سکتا ہے کل وہ اقتدار میں آ جائے، تو پھر ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ ارے بھائی، نہ سختی کرو نہ نرمی کرو، انصاف کرو. انصاف سے دنیا میں امن آتا ہے، انصاف سے استحکام آتا ہے. عمران خان کو بھی کوئی ایسا کچھ اقدام لینا چاہیے جس سے اعتماد کی فضا بنے. دیکھیے وہ اشارہ دیتا ہے بار بار. آج بھی اس نے جن لوگوں کا نام لینا چاہیے تھا بعض کا نہیں لیا، بعض نرم استعمال کیے، بڑی احتیاط کی، تاریخ بھی نہیں دی، اور بھی تاریخ بھی نہیں دی، اور بھی نرمی کرنی چاہیے. نرمی دیکھو نا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم سب کو اللہ معاف کرے، ہم بھی کبھی بڑی کوتاہی ہو جاتی ہے. نرمی، جس میں نرمی نہیں اس میں کوئی خیر نہیں. پھر فرمایا نرمی سے ہر چیز خوبصورت ہو جاتی ہے.
مگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کمال ہے، نام انہیں کا لے گی، ان پہ جان دینے کے لیے تیار ہو جائے گی، مگر ان کی تعلیمات پہ غور نہیں کرنے کی ضرورت۔ ہارون صاحب، اب یہ دیکھیے کہ قومی اسمبلی کی جو نشستیں خالی ہوئی ہیں ان میں سے 33 نشستوں پہ الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے۔ ایک راجن پور میں ڈیتھ کی وجہ سے خالی ہوئی، اس پہ 19 فروری کو ہو رہا ہے، 16 مارچ کو 33 پہ ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے 19 مارچ کو کہا ہے کہ باقی 31 پہ ہوگا۔ تو یہ 16 مارچ 19 مارچ اکٹھا کر کے ایک دفعہ ہی کرا دیں، یہ کیا مذاق ہے کہ بہت ڈرے ہوئے لوگ، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، خوف زدہ۔ بھائی 16 کو الگ چھٹی، 19 کو الگ چھٹی، معیشت کی حالت ٹھیک نہیں ہے، اور ایک افراتفری۔ اصل میں 16 17 18 کے دن ویسے ضائع ہو جائیں گے، 4 دن ضائع ہو جائیں گے، انفیکٹ 20 کا بھی ضائع ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ رزلٹ آتے رہیں گے سارا دن، اور رزلٹ یہ سیدھے سادھے تھوڑی دیں گے، یہ اس میں جتنی ہرے پھیری ممکن ہے کریں گے۔ اگر تو ہوتے ہیں فیئر الیکشن 31 اور 33 44 نہیں 64 اس میں کم از کم 55 سیٹیں وہ جیت سکتا ہے۔ سارا میڈیا یہ کہہ رہا تھا کانٹے کا مقابلہ ہے، پھر راجہ ریاست اپوزیشن لیڈر نہیں رہیں گے۔ میں نے کہا 3/4 سیٹیں وہ جیت رہا ہے، دھاندلی بھی کی بعض جگہ پہ، پھر بھی وہ 3/4 جیتا، ٹھیک ہے۔ پھر تو راجہ ریاض صاحب جو ہیں وہ راجہ ریاض ہو جائیں گے، ان کی اس سے زیادہ تعریف فیصل آباد کے عظیم لیڈر۔ ہاں جی، عظیم کیا جی، تاریخ ساز لیڈر۔ اچھا، اور اگر دنیا کی عجیب اپوزیشن ہے، عجیب اپوزیشن ہے دنیا کی، جو ڈٹ کر حکومت کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ڈٹ کھڑی ہوئی نہیں ساتھ، ڈٹ کے، میچورٹی ہے، بالغ نظری ہے، ایسی بالغ نظری تاریخ میں، جمہوری تاریخ میں اس کی نظیر دور اندیشی ہے۔ اور اگر کریں گے دھاندلی تو ہنگامہ ہے۔ اور کتنی دھاندلی کرو گے؟ تمہارے ووٹ ہیں سب کے ملا کے میکسیمم 30%، اس کی ہیں 56%، کتنی دھاندلی کرو گے؟ اور کہاں کرو گے؟ وہ کراچی میں کہتے ہیں ہم نے بندوبست کر لیا۔ بندوبست کو کھانا ہو رہا ہے کہ باورچیوں کو کہہ دیا ہے، اور ویٹر بلا لیے ہیں، اور میزیں لے لی ہیں، اور برتنوں کا بندوبست ہو گیا، اور چھری کانٹے آ گئے، اور الیکشن کا بندوبست ہوتا ہے ووٹر آپ کے حامی ہیں کہ نہیں ہے۔ فاروق ستار لڑیں گے اور مصطفیٰ کمال ایک سیٹ سے۔ ایم کیو ایم نے ابھی ان کی سیٹوں کا اعلان نہیں کیا، لیکن ان دونوں کی امیدوار، اور وہ سمجھتے ہیں کہ کراچی کی سیٹیں تو عمران خان سے اب چھینی جا سکتی ہیں۔ کون کہ کس طرح؟ کیونکہ اب بلدیاتی الیکشن میں فاروق ستار پہلے کون سا الیکشن جیتا ہے، اور مصطفیٰ کمال سے پہلے کون سا الیکشن جیتے ہیں، یعنی پچھلے 10-15 سال میں؟ ہاں، وہ جو لندن میں بیٹھے ہیں ان کی تائید ہو تو جیت سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ خاموش تائید دے دیں۔ زمانہ ختم ہوا، ان کا دور بیت گیا، وہ دن ہوا ہوئے کہ پسینہ گلاب تھا۔ لیکن کراچی میں کچھ وہ ایسی کیمسٹری ہے، وہ ادھر کے ووٹ ادھر کے ووٹ ادھر، حلقوں کے دھاندلی کر لیں دوسری بات ہے، اس کو مانے گا کون؟ باؤنڈریز چینج کر لیتے ہیں۔ بھٹو صاحب نے بھی 3/4 میجورٹی لے لی تھی، بھٹو تو پاپولر بھی تھا نا۔ ہاں، بھٹو صاحب تو پاپولر بھی تھے نا، انہیں ضرورت نہیں تھی جو کچھ کیا ان کے، نہیں، وہ صدارت نظام لانے کے لیے انہوں نے کیا تھا نا، کہ میں امیر المومنین ہو جاؤں، بادشاہ کل ہو جاؤں، شہنشاہ ہو جاؤں۔ اچھا، یہ سب ہمراہ یہی چاہتے ہیں؟ وہ تو تمام انسان یہی چاہتے ہیں۔ نہیں، یورپ میں تو ایسا نہیں ہوتا، یورپ میں سسٹم ڈیولپ ہو گیا نا، تو ہم کیوں نہیں کرتے؟ رسول ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہم جہالت کا شکار ہیں، تعصب کا شکار ہیں، فرقہ واریت کا شکار ہیں، ہمارا مزاج قبائلی ہے، جاگیردارانہ ہے، ہم ملوکیت کی صدیوں سے گزرے ہیں۔ برطانیہ میں بھی یہی ہوتا تھا، امریکہ میں بھی یہی ہوتا تھا، بھارت میں بھی یہی ہوتا تھا، ساری دنیا میں یہی ہوتا تھا، غلامی۔ لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ اچھا، ہم اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، پہلے تو پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کہا کہ ہم ضمنی الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے۔ اس وقت پی ٹی آئی کا موقف یہ تھا کہ تمام سیٹوں پر عمران خان ہی امیدوار ہوں گے۔ پھر عمران خان نے ایک نئی چال چلی، انہوں نے کہا نہیں، میں امیدوار نہیں ہوں گا، بلکہ میرے جو پہلے ایم این ایز ہیں وہی دوبارہ امیدوار ہوں گے۔ تو اب پی ڈی ایم کی جماعتیں بھی سر جوڑ کے بیٹھی ہیں، اور پیپلز پارٹی نے بھی امیدواروں سے درخواستیں مانگ لی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان بھی ایکٹیو ہو گئے ہیں، آصف زرداری بھی ایکٹیو ہیں کہ مشترکہ امیدوار لائے جائیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں۔ اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے کہ سب مل کر اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف پنجاب اور کے پی کے جو گورنرز ہیں انہوں نے الیکشن کی تاریخ کا اعلان تو نہیں کیا، 18 روز تقریباً گزر گئے ہیں، لیکن الیکشن کمیشن تیاریوں میں مصروف ہے۔ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے
چیف سیکریٹریز کو بلا لیا ہے کہ انتظامی امور کے لیے، اور کورٹس کو خط لکھ دیے ہیں کہ آپ ہمیں عدالتی عملہ مہیا کریں الیکشن کرانے کے لیے، اور ضابطۂ اخلاق معین کرنے کے لیے بھی سیاسی جماعتوں کو مدعو کیا ہے۔ تو ایک الیکشن کمیشن اپنی طرف سے پوری تیاریاں کر رہا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اب الیکشن لڑنے کی طرف مائل ہیں پی ڈی ایم جماعتیں مل کر، اور دوسری طرف عمران خان نے یہ جو اپنا حکمت عملی تبدیل کر لی، اس سے کیا سیاسی مضمرات ہوں گے؟ جی عمران خان سے ایسی ذہانت کی مجھے توقع ہی نہیں تھی، وہ ایسا اچانک کرے گا۔ دیکھو نا، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اب ان کا پوزیشن لیڈر رہ جائے۔ نگران وزیر اعظم اس کے مشورے سے بنے گا، اب وہ الیکشن وہ جیتے گا۔ ایک تو اس الیکشن جیتنے کا نتیجہ یہ ہوگا، دھاندلی ہوگی تو یہ تباہی کو دعوت دیں گے، اور عدالت کی اپنی ریپوٹیشن خراب کریں گے، اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ریپوٹیشن خراب کرے گی۔ کیوں ان کی حمایت کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی۔ اچھا، اب جناب یہ ہے کہ اگر وہ جیت جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے نا کہ اپوزیشن لیڈر اس کا ہوگا، اتنی زیادہ بات نہیں ہے، وہ ایک ہوا چل جائے گی، ماحول ہی بدل جائے گا، فضا بدل جائے گی۔ اور اس نے ٹھیک کہا ہے، یہ ممکن ہے ان کو بھاگنا ہی پڑ جائے۔ ویسے جو پیپلز پارٹی کے بڑے سینئر اور بھاگنا اس لیے بھی پڑ جائے کہ ان کے ایسٹس تو باہر ہیں، یعنی دو بڑے آدمیوں کے، مولانا صاحب کے ذریعے سینئر لیڈر ہیں، چلیے تو اچھی بات ہے۔ سینئر لیڈر ہیں تاج حیدر صاحب، انہوں نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ الیکشن 90 روز میں ہی ہونے چاہیے صوبائی اسمبلیوں کے، ہم اس کی مخالفت کریں گے۔ اس میں تو کوئی اپروچ کا فرق ہے، نہیں، اس میں تو کوئی شبہ ہی پیپلز پارٹی کی اپروچ اور نون لیگ کی اپروچ۔ پیپلز پارٹی الیکشن چاہتی ہے، اچھا، افسر اس کے ہیں، پولیس سول افسر اس کے ہیں سندھ میں، دیہی سندھ میں خاص طور پہ، کراچی میں بھی پولیس افسر اس کے ہیں، سول سرونٹ اس کے ہیں، وڈیرے اس کے ہیں، سارا نظام انہوں نے بنایا ہوا ہے، میڈیا اسٹیبلشمنٹ میں بھی پینیٹریشن ہے۔ تو وہ تو سمجھتے بھائی الیکشن سندھیوں نے ملنا ہے، اور کیا ملنا ہے؟ بلوچستان کی کوشش کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں جس طرح امیر خاندان جو ہیں، بگڑے ہوئے امیر خاندان، ایزی منی والے شاپنگ کے لیے دبئی جاتے ہیں نا، اس طرح وہ شاپنگ کے لیے بلوچستان تو جا رہے ہیں، بندے تو خرید رہے ہیں، خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بلوچستان جاتا ہے ہمیشہ مرکز کے ساتھ۔ مرکز میں حکومت ہوگی تو ظاہر ہے انہیں فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ انہیں جتا بھی لیں تو ان کا کیا بھروسہ ہے بعد میں کیا کریں گے؟ وہ جو سچویشن ہے اس کے مطابق جائیں گے۔ نون لیگ نہیں لگتا چاہتی ایسا، وہ چاہتے ہیں کہ لمبی نگران بن مولانا جائے۔ فضل الرحمان الیکشن کا نام نہ لیں ان کے سامنے۔ ایک چیز ہوتی ہے، آپ سبھی لوگ اس سے بھاگو ہیں، ایک چیز ہوتی ہے چڑ، یہ ان کی چڑ ہے الیکشن۔ کیوں؟ وہ واقعہ سنے، ایک بڑی ہر روز ہر وقت سیریس گفتگو ہوتی ہے، بیچ میں کوئی آج آپ نے شعر نہیں سنایا کوئی مزے کا؟ شعر یاد آئے گا تو سناؤں گا، ایسے سنا دوں۔ وہ اپنا سید عطا اللہ شاہ بخاری سے ان کے ساتھیوں نے کہا کہ چڑ ہو جاتی ہے، چڑ کسی آدمی کو، ہماری سرائکی بیلٹ میں آپ کو پتہ بہت ہے کہ کسی کو کوئی نام رکھ دیتے ہیں، گوبھی رکھ دیتے ہیں، کوئی چیز، اب وہ اس کو چڑھاتے رہتے ہیں، وہ ایک وقت آتا ہے کہ غصے سے بے قابو ہوتا ہے۔ ایک آدمی ہے شاہ صاحب کے پاس، اس نے کہا شاہ جی سوئی ہے؟ انہوں نے آپس میں پلان کیا کہ شاہ صاحب ہم دلیل سے بات کریں، یہ مانتے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا شاہ صاحب سوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں سوئی تو نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی ہے، اس نے کہا شاہ صاحب آپ کے پاس سوئی ہے؟ انہوں نے کہا ارے بھائی میرے پاس سوئی کہاں سے آئی؟ پہلے ایک صاحب آئے، اب دو آپ آ گئے، تیسرا آدمی شاہ صاحب سوئی ہے؟ اب وہ غصے میں آ گئے، انہوں نے کہا وہ سمجھ نہیں سکے یہ پلان کر رہے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، یہ ریکارڈ پہ ہے، یہ سنایا نہیں ہے، یہ ریکارڈ پہ ہے جو ان کے نواسوں نے مرتب کیا۔ عطا اللہ شاہ بخاری بڑے بہت بڑے خطیب، گریٹسٹ اوریٹر ان دی ہسٹری آف سب کانٹیننٹ، وہ سادہ نیک آدمی تھے، باقی وہ سیاست کی بحث الگ ہے، بڑے سادہ، بڑے صاف ستھرے نجیب آدمی۔ اچھا خیر، اتنا سادہ تو کوئی سوائے ان کے اپنا حضرت موانی کا کوئی تھا ہی نہیں، کچے مکان میں رہتے تھے۔ اچھا خیر، وہ چوتھا آدمی آیا، اب انہیں غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کیا بےہودگی ہے بھائی، جو آدمی آتا ہے سوئی مانگتا ہے، جب پانچواں آدمی آتا ہے شاہ صاحب اٹھ کے اس کے پیچھے بھاگے ہیں، پھر وہ آس پڑے، پھر لوگوں نے کہا شاہ جی ہم کو تو ہم بتانا چاہتے تھے کہ چڑ ہو جاتی، ان کی چڑ ہے الیکشن،
یہ اسمبلیاں بھی ایکسٹینڈ کریں گے. کرنا چاہتے ہیں, نہ کر سکیں, ہو سکتا ہے. وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے نا, وہ تو آدمی تدبیر کرتا ہے, تو ضروری نہیں کہ وہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. پیپلز پارٹی نہیں چاہتی. بعد بدلا اسلم بھوتانی صاحب ہیں, ابھی ان کا ٹیلی فون آیا جی, تھا. کیا کہہ رہے تھے وہ آپ کو؟ ابھی وہ میں بتاتا ہوں, آخر میں بتاتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے بھائی میں نے 70,000 ووٹ لیے, کسی 1,000 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا حلقہ انتخاب, 1,000 70,000, اور ہرایا کس کو؟ اختر مینگل کو اور جام کمال کو, جو وزیر اعلیٰ بنے. اختر مینگل کو, بڑے قوم پرست لیڈر. 70,000. کسی کو بلوچستان میں اتنے ووٹ کاسٹ نہیں ہوتے, کل بھی نہیں ہوتے. اچھا, اب انہیں کیا, آپ گالا الیکشن کراتے, وہ کہیں گے سبحان اللہ, فریش مینڈیٹ اور نئے ترقیاتی فنڈز اور نئی سڑکیں اور نئے سکول اور نئے کالج, انہیں بڑا کام کیا اپنے حلقے میں. وہ کام کیا ہے تو ووٹ مل, ووٹ ایسے تھوڑی مل جاتے ہیں. تو ہارون صاحب یہ شیخ رشید کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہیں جیل بھیج دیا 14 روز. تذلیل کرنا چاہتے, تذلیل. شیخ صاحب بھی ویسے معافی چاہتا ہوں, یہی کرتے تھے. اب لوگ کہیں گے اس وقت وہ گرفتار ہیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ کو نہیں کہنا چاہیے. ان کی ایک خاص عمر ہے, جو سچ ہے وہ سچ ہے. اچھا, مجھے یاد نہیں رہا آپ سے بتانا کہ جو عمران خان پہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری نے بھی کیس کر دیا ہے ہر جانے کا, اربوں روپے کا. جی, اربوں کا صرف جی جو ان کا مقام و مرتبہ ہے, انہیں $300 ٹریلین کا کرنا چاہیے. اور 9 فروری کو سماعت ان کا حال یہ تھا کہ ایک خاتون کے سامان سے مبینہ طور پہ ایک بوتل برآمد ہوئی, عتیقہ اڈھو. اچھا, وہ ہر دفعہ انہیں بلا لیتے تھے, اور چیف جسٹس صاحب کا یہ کام ہوتا ہے. اچھا, جب وہ جائیں گے نا عدالت میں کیس لے کے, تو ان کے کارنامے بیان ہوں گے. ہاں جی, انہیں افسوس ہوگا یہ مقدمہ دائر کرنے میں. ہر جانا کیا, وہ کسے طلب کریں, آپ پر بھی نہ کر میری دیں, بات سنو, مجھ پہ بھی کریں, جس پہ کرنا چاہتے ہیں. کوئی کسی شخص کی عزت, آبرو, زندگی اب اس ملک میں محفوظ نہیں ہے. اب ڈر ڈر کے جینے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اب جس نے مارنا مارے, جس نے گرفتار کرنا کرے, جو ہونا ہے ہوتا رہے. اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, باقی ڈر کے کوئی زندگی نہیں ہے. ڈرنے والے کی زندگی تو جانوروں سے بھی بدتر ہے. گزارے یہ ہے کہ افسروں کو بلا لیتے تھے, کھڑا رکھتے تھے. سارے دن اسلام آباد کا آئی جی کلیم امام, آپ جانتے ہیں, نہایت شریف آدمی, کوئی الزام اس پہ نہیں. اس کو دنیا بھر میں بھیجا گیا, جہاں کہیں گیا وہ اچھی اس کی ریپوٹیشن تھی. ڈاکٹر سیٹل صاحب کا شاگرد ہے آخر, بہرحال اس کا بھی اثر ہے, خاندانی طور پہ بھی اچھا آدمی ہے. سارا دن اسے کھڑا رکھتے تھے. کسی چیف سیکرٹری کو بلا لیتے تھے, کسی منسٹر کو بلا لیتے تھے, کسی اپنا سیکرٹری کو بلا لیتے تھے. کمال, اس لیے تو حکومت ان سے چڑھ گئی تھی اور ان کو کوشش کی گئی. نہیں, مطلب دیکھیے, جو انہوں نے جرت کا پہلو ہے وہ تو اچھا ہے. چیف جسٹس کو جرت مند اور آزاد ہونا چاہیے, مگر یہ کیا, اس کو بلا لیا, اس کو بلا لیا, سارے دن بادشاہ سلامت بن کے بیٹھ گئے. لیکن یہ تو اکثر ہمارے دیکھا ہے کورٹس میں افسروں کو بلا کے ان کی انسلٹ کی جاتی ہے. اور دیکھیے نا, ان سے جواب طلبی ہونی چاہیے, انسلٹ نہیں. جیسے ثاقب نثار نے کہا ان سے, اپنے سینئر جرنلسٹ حسین نقی صاحب سے, تم کون ہو؟ وہ تو اتنے, حسین نقی صاحب اتنے ہی معزز جتنے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں. بالکل, سینکڑوں ہزاروں اخبار نویس انہیں اپنا استاد سمجھتے. میرے استاد, میں جرنلزم میں ان کی وجہ سے, اور میں نے تو ان کے ساتھ کام نہیں کیا, میں بھی انہیں استاد مانتا ہوں. بڑے انٹیگریٹی کے آدمی, انتہائی دیانتدار, نہایت سادہ. ہاں جی, ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے شجدری کر دیا, کہنے بڑی پرانی بات ہے, اب تو ماشاءاللہ شاید کچھ بچے بڑے ہو گئے, آسودہ ہو گئے. کہنے لگے پتلون لنڈے کی ہے. میں نے کہا نقی صاحب بتانا کیا ضروری تھا. مراد یہ تھے, ہم اس وقت بہت ینگ تھے, ہمیں سکھا رہے تھے بھائی سادہ زندگی گزارو, اچھے رہو گے. اگر آسودہ زندگی گزارنے کی خواہش ہوگی تو پیسے کی طرف مائل ہو گئے, کرپشن کی طرف چلے جاؤ. اب یہ جو ہے چیف جسٹس, کھوسا صاحب تھے چیف جسٹس, ہمیشہ ان کا نام رہے گا. انہوں نے مقدمات میں تیزی پیدا کی, مگر تیزی اس طرح نہیں پیدا کی کہ اسے افراتفری پیدا ہو جائے. وکیلوں نے ان کی مدد نہیں کی, انہوں نے تھوڑا سا عرصہ بڑھا دیا. یعنی پریکٹیکل بھی تھے, ان کے بھی خلاف ہیں ویسے تو, ان کو چھوڑیں گے ان کو بھی نہیں اگر ان کو موقع ملا, لیکن وہ دیکھ رہا ہے نا.
جو انتقام کی آگ سلگانا چاہتا ہے، جو گڑھا کھود رہا ہے، انشاءاللہ وہی گرے گا۔ ویسے ہارون صاحب جب کسی بڑے پاپولر لیڈر کو گرایا جاتا ہے تو اس کے مخالفین کے ہاتھ بھی کچھ آتا نہیں ہے. ہم نے دیکھا بھٹو کو گرا تو لیا لیکن قومی اتحاد والوں کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا. کچھ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ. اصغر خان وزیر اعظم بنے نہ مفتی محمود بنے. مجھے معاف کرے، خدا کرے میرا اندازہ 100% غلط ہو، لیکن یہ جو ماحول پیدا کر رہے ہیں اس میں آتا پھر ماشاءاللہ ہی ہے. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے. ویسے ظاہر ہے یہ کوئی ایسی چیز ہے جس کی آرزو، وہ اسٹیرائڈ ہے بھائی. کتنی دفعہ مریض کو اسٹیرائڈ دیا جا سکتا ہے؟ آبادی اتنی بڑھ گئی ہے، اب اس طرح کنٹرول کرنا بہت نہیں. اب فوج سوشل میڈیا ہے، دنیا میں عالمی حالات نہیں ہے. نہیں میرا خیال وہ نہیں لگانا چاہتا، میرا نہیں خیال وہ لگانا چاہتا. ٹھیک ہے، لیکن یہ دیکھیے میں واقعہ بتاتا ہوں، اور سنایا نہیں ہے، بالکل ریلائبل سورسز ہے. وہ جنرل جنجوعہ اتنے تنگ آ گئے، ناصر جنجوعہ، آصف نواز جنجوعہ، اتنے تنگ آ گئے. ایک دفعہ انہوں نے سوچا کہ یہ فہرستیں بناؤ جرائم پیشہ لوگوں کی، سیاستدان، بزنس مین، فلاں جرائم پیشہ. وہ نہیں کہ وہ کس طبقے سے تعلق رہتا ہے، چاہے جرنلسٹ ہو، چاہے کوئی ہو، سابق فوجی ہوگا. 5000 آدمیوں کی فہرست بنی. سمری ٹرائل کر کے ان کو فارغ کریں. کون سی سمری ٹرائل؟ ان کو فارغ کرو. سمری ٹرائل تو ظاہر کرتے ہی، ہاں ظاہر ہے، لیکن تھے تو وہ ٹھیک آدمی، بہت اچھے آدمی تھے، مخلص سولجر تھے، پکے سولجر. وہ سپاہی تھے نا. ہاں، پر تو سپاہی جو ہے وہ صفاق نہیں ہوتا. ہاں، سپاہی جو ہے اس کا آخر کوئی اصول ہوتا ہے. انہوں نے پھر اس کو منصوبے کو ترک کر دیا. بات یہ ہے انتقام کوئی چیز نہیں ہے. ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے مرشد گرامی فرماتے ہیں 2000 آدمیوں کو قتل کر دو ورنہ 2 لاکھ قتل ہو جائیں گے. میں نے کہا 2000 کی فہرست کیسے بنے گی قبلہ؟ اور بے گناہ مارے جائیں لوگوں کو اس میں تو. اور پھر 2000 کیوں؟ 1995 کیوں نہیں؟ 3102 کیوں نہیں؟ 1132 کیوں نہیں؟ چند مثالیں قائم کرنی ہوتی ہیں قانون نافذ کر. چند جب آپ ایک عہد بدلتا ہے اور انصاف کا، چند جو زیادہ بڑے مجرم ہیں ان کو سزا دی جاتی ہے، اور یہاں مجرموں کو پالا جاتا ہے، ہماری آبیاری کی جاتی ہے، ہماری سرپرستی فرمائی جاتی ہے. ساتھی جرنلسٹ تو پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ عمران خان کو 4-5 مقدمے ایسے ہیں جس میں نااہل قرار دے دیا جائے. وہ ہمارے ساتھی جرنلسٹ نہیں ہیں، ہماری برادری سے تو نہیں، ہمارے نہیں ہیں، ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. جو وہ حدیثوں میں بعض الفاظ آتے ہیں نا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. جو اپنے بڑوں کے ادب نہیں کرتا، چھوٹوں کا لحاظ نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں. یہ اخبار نویز نہیں ہے، یہ ہم میں سے نہیں ہے. شیخ رشید نے بھی کہا ہے، انہوں نے میڈیا سے بات کی. نااہل نواز شریف جو ہے ان کو تو باقاعدہ سزا ہوئی، بالکل صحیح سزا ہوئی. لیڈرشپ تو ان کی ختم نہیں ہو سکی. عمران خان کی سپورٹ ان سے زیادہ ہے، عمران خان ڈٹرمنٹ ان سے زیادہ ہے، بولڈ ان سے زیادہ ہے. عمران خان سے نجات کا نسخہ پوچھنا چاہتے ہو، میں ویسے ابھی بتا دیتا ہوں. بتائیں. اقتدار دیں اس کو. ویسے اگر ان کی کیلکولیشن یہ ہے کہ ان کی پارٹی تتر بتر ہو جائے گی اگر انہیں نااہل قرار دے دیں تو لوگ مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں گے. جی یہ کیلکولیشن ہے. 1979 جولائی میں بھٹو کو پھانسی دی گئی. ہاں، تو پہلے الیکشن جو اس کے بعد ہوئے باقاعدہ 88 میں بے نظیر جیت کے باوجود اس کے کہ اپوزیشن پارٹی کو الائنس بنایا گیا. ہاں، بے نظیر کو قتل کیا گیا، زرداری جیسا آدمی جیت گیا. پارٹی اس طرح تتر بتر. عوامی تحریکیں بھی کبھی لوگ ضد، ہمارے یہ تو قبائلی معاشرہ ہے، لوگ ضد میں آ جاتے ہیں، تعصب ڈیولپ کر لیتے ہیں. ایک بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے. ناظرین، پشاور سانحے کے بعد پشاور میں ہی بڑے زبردست احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں اور 5 فروری کو یعنی کل جماعت اسلامی بھی پشاور میں احتجاج کرنے جا رہی ہے. دوسری طرف ہماری حکومت نے اعلان کیا ہے کہ اعلیٰ سطحی مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے افغان طالبان سے کہ دہشت گردی کے انسداد کے لیے وہ ہم سے تعاون کریں اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جو ہیں شروع کیے جائیں گے. ہارون صاحب، یہ معاملہ کدھر جاتا دکھائی دیتا ہے؟ قوم بڑے صدمے میں ہے. صدمے سے صدمہ ہے. 106 آدمی جیتے جاگتے 106، ان کی بیویاں، ان کی مائیں، فیملیز، ان کی بہنیں، ان کے بھائی، ان کے بچے، ان کے محلے دار، ان کے دوست، اور سب یہ تو ایسا سانحہ ہے کہ یہ بھلایا نہیں جا سکے گا. کل مجھ سے کوتاہی ہوئی، ان کے لیے ایک قومی یادگار بننی چاہیے، ان کے لیے ایک نیشنل فنڈ بننے چاہیے.
اس لیے نہیں کہ ان کے بچوں کی مالی مدد کی جائے. مالی مدد تو ہو سکتی ہے، حکومت دے گی اور اللہ دے گا، اللہ رزاق ہے، بندہ تھوڑی رزاق ہے. ان سے اظہار محبت کیا جائے، یہ اظہار یکجہتی کیا جائے. ہم سب لوگ، چاہے کوئی 10 روپے دے، کوئی چاہے 1000 روپے دے، چاہے کوئی 1 لاکھ روپے دے، کوئی 10 لاکھ بھی دے سکتا ہے، کوئی آدمی 1 روپیہ ہی دے سکتا ہے. ہر آدمی اس فنڈ میں حصہ ڈالے، ان کے لیے یادگار بھی بنے، ان کے بچوں کو تحائف دیے جائیں، ان کی بیگمات کو تحائف دیے جائیں، ان کی بیٹیوں کو دیے جائیں، ان کے عزیز و رشتہ داروں کو دیے جائیں، ان کے گھروں میں لوگ جائیں گلدستے لے کے. کمال ہے. اس طرح بے دردی سے ہمارے رہ گئے افغان حکومت سے مذاکرات، بالکل بے فائدہ، بے اتمام حجت تو کرنا چاہیے. جب انہوں نے یہ سٹینڈ لے لیا ہے کہ امریکہ کے خلاف یہ ہم سے مل کے لڑے ہیں، لہٰذا ان کے پاس قتل عام کا لائسنس ہے، جو چاہیں یہ کریں، یہ ان کا موقع نہیں. خلاصہ یہی ہے. اور ان کے وہ اپنا بلاول کا اس نے مذاق اڑایا، اس نے اب ان کے وزیر خارجہ نے، ہاں جی، نام متقی ہے ان کا، اپنا نام ہی بدل لینا چاہیے کم از کم، انہیں متقی تو نہیں نام رکھنا چاہیے. اچھا، تو وہ کوئی فائدہ نہیں ان سے بات چیت کا. اس بات چیت کو چھوڑ کے وہ تمام حجت کرتے رہیں، اس کا نتیجہ نہیں نکلے گا. جو جنرل طارق نے کہا ہے انٹیلیجنس بیس آپریشن کریں، انٹیلیجنس بہتر بنائیں، مارک کریں، سلیپنگ سیل ڈھونڈیں. ہماری ایجنسیاں اس قابل ہیں وہ یہ کر سکتی ہیں، اور یہی ان کا کرنے کا کام ہے. پولیس کی کیپیسٹی بلڈ کریں، ڈرون یوز کریں، ضرورت پڑے جہاز استعمال کریں، توپ خانہ استعمال کریں، کچھ کریں. دیکھیے، قاتل کی سزا موت ہے، جو آدمی بے گناہ کو قتل کرے. ٹھیک ہے، اول تو گناہ گار بھی ہو تو عدالت کو سزا دینی چاہیے. ادھر شہباز شریف صاحب کو کوئی خدا کا خوف کرنا چاہیے. قبائلی علاقے پہ صرف 5 ارب روپے دیے ہیں 55 ارب میں سے، وہاں حالات خراب ہو رہے ہیں. اچھا، وہاں جب آپ رد عمل پیدا کریں گے اس کا نتیجہ خراب ہوگا، محرومی، احساس محرومی. اچھا، وہ مہمن جو ہے بڑے غصے میں ہیں خالد خراسانی کی وجہ سے، الظواہری کی وجہ سے بھی. اب اس کا آپ الظواہری کو زندہ نہیں کر سکتے، آپ خالد خراسانی کو زندہ نہیں کر سکتے. طالبان جو ہیں وہ یہ سیلف رائٹیسنس بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے. یہ زوم تقبہ اور خبط عظمت جو ہے، یہ ایسی چیز ہے دنیا میں ایک ملک انہیں مانتا نہیں ہے. اس کے باوجود وہ احتیاط کرنے کے لیے تیار نہیں. پاکستان کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، بند نہیں ہیں. یہ افغان ٹریڈ یہاں سے ہوتی ہے، کسی دن اس کو بند کر دیں، 1 ہفتے کے لیے ہوش ٹھکانے. وہ تو ہم سمگلنگ میں تو وہ زندہ ہیں، 100 ارب روپے کی سمگلنگ کرتے ہیں. 2 ارب ڈالر کا ماہانہ پاکستان کو. ان سے کوئی امید وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جو سمجھتے ہی نہیں ہیں معاملات کو. اسامہ نے اس امت کو کیا دیا، داعش نے اس امت کو کیا دیا، القاعدہ نے اس امت کو کیا دیا. وہ تو سمجھتے ہیں کہ ہم اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں. اور ایرانی ملا نے کیا دیا امت کو. جی میں نے ان سے پوچھا تھا، جو ایران کا جو سب سے بڑا ترجمان تھا، بڑی ہیبت کے ساتھ وہ گفتگو کا شان و شکوہ کے ساتھ. اور میں نے کہا آپ کے کسی کے ساتھ تعلقات ہیں؟ پاکستان کے ساتھ نہیں، عربوں کے ساتھ نہیں، ترکوں کے ساتھ نہیں، حتیٰ کہ ملائیشیا اور انڈونیشیا کے ساتھ بھی نہیں. کسی ایک مسلمان ملک سے آپ کے تعلقات نہیں. آپ نے آپ کو آئسولیٹ کر کے کیا حاصل کیا؟ ہم تو وہ ہیں جن کا شاعر کہہ گیا ہے کہ تہران و گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید اس کرۂ ارض کی تقدیر بدل جائے. اقبال کا شعر بلا. اور ہمارے ہاں تو آپ کے حق میں لکھا جاتا ہے. آپ کے حق میں ایک لفظ ہمارے حق میں کیوں نہیں لکھا جاتا؟ صرف وہ اختلاف ہے. اور سارے بندے انڈیا کے رکھے ہوئے آپ نے، اپنے ریڈیو میں بھی اور ٹیلی ویژن میں بھی. یہ کیا ہے؟ تو یہ تو مولوی حضرات جہاں ہوں گے. دیکھیے، دین جو ہے وہ تو اللہ کے رسول، اللہ کا اور اللہ کے رسول کا دیا ہوا ہے، وہ تو روشنی ہی روشنی ہے. لیکن ملا سے خیر کی امید نہیں. بلاول صاحب امریکہ میں ہیں، انہوں نے وہاں پہ کونسلر سے ملاقات کی، وزارت خارجہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے، اور کہا کہ امریکہ اور پاکستان اگلے مہینے مذاکرات کریں گے، بات چیت کریں گے کہ کس طرح مل کر اشتراک کے ساتھ دہشت گردی کا مقابلہ. ملاقات ان کی کس سے ہوئی ہے؟ کونسلر ہیں وہاں پر. کونسلر سے تو ملاقات ہوئی ہے. شعلے. اور کونسلر ایسے ہوتے جیسے ہمارا کونسلر نہیں ہوتا بلدیاتی ادارے کا. نہیں، کونسلر کی کیا حیثیت ہے یار؟ بھائی بات ہونی چاہیے وزیر خارجہ کے ساتھ، بات ہونی چاہیے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کے ساتھ، بات ہونی چاہیے پینٹاگان والوں کے ساتھ. وہ عاجزی اور انکساری کے آدمی ہیں بلاول صاحب، کسی سے بھی مل لیتے ہیں. کون ہے؟ کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں جاتے،
آج ان کے ساری کہاں سے آپ نے ڈھونڈ لی ہے. ہاں وہ کیبنٹ کی میٹنگ میں نہیں جاتے. اور ان کا تاثر یہ ہے، یعنی سیاست میں تاثر کی اہمیت سچائی سے بھی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ امریکہ کے آدمی ہیں، ان کو وزیر خارجہ ہونا ہی نہیں چاہیے. اللہ نے ان کو کوئی عقل سلیم عطا کی ہوتی تو اس کو کوئی اور وزارت دیتا. لیکن وہ اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں نا آگے وزیر اعظم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے. زرداری صاحب کا پلان ہے کہ بلاول کو اگلا وزیر اعظم بنانا ہے. میں بھی تیاری کر رہا ہوں وزیر اعظم بننے کی. آپ کو اچھا چلیں، یہ تو آپ نے پہلی بار بتایا. تو ہارون صاحب، اب یہ جو ٹی ٹی پی ہے یہ کوئی اتنا آسان معاملہ نہیں. وہاں پہ بھی جو افغان طالبان کی حکومت ہے، یہ آسان معاملہ کچھ بھی نہیں. کوئی بھی دنیا میں کوئی چیز مشکل نہیں ہے اور کوئی چیز آسان نہیں ہے. دن میں ہر ہفتے 3 سے 5 دھماکے ہوتے تھے، اس پہ قابو پا لیا تھا نا. کراچی ہاتھ سے نکل گیا تھا، اب ٹھیک ہو گیا نا. اب ایم کیو میں الیکشن لڑے، بسم اللہ الیکشن لڑے، ان کا حق ہے اور جیتے. لوگوں کے ووٹوں سے جیتے ہیں تو جیتے. لیکن وہ ٹھپا مافیا جو پہلے ہوتی تھی وہ تو ختم ہو گیا نا. مطلب 10,000 کی جگہ 12,000 ووٹ نکل رہے ہیں. نہیں، 6 7 10 ہزار ووٹ پڑے، 20,000 پڑے، 3 گنا تو نکلتے تھے. ہاں جی. جیسمین منظور نے وزیر اعظم سے کہا، نواز شریف صاحب نے ٹیک اوور کیا کہ مجھے تو قتل کی دھمکیاں ملے، میں آپ کے لیے صرف دعا کر سکتا ہوں. حکومتیں سرنڈر کر چکی تھی، اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان تھی، کوئی راز سوچتی نہیں تھی. وہ تو اللہ نے کرم کیا، اس کا دماغ چل گیا درندے کا. اس نے کہا پاکستان مرد آباد. پاکستان تو مرد آباد نہیں ہے، پاکستان تو زندہ آباد ہے. بالکل، یہ تو رہنے کے لیے بنا ہے. بڑی قربانیاں دے کے ملک حاصل ہوا. نہیں، یہ ہمیشہ رہنے کے لیے بنا ہے. یہ ادھر ایک ملک شیطان نے بنایا اسرائیل، ایک رحمان نے بنایا پاکستان. لوگوں کو اندازہ نہیں، پاکستان اس کرائسس میں سے نکل جائے گا انشاءاللہ العزیز. مجھے اس میں رتی برابر بھی شبہ نہیں، اس ملک کا مستقبل روشن ہے. لیکن اس سے جو مخالفین ہیں ان کے بیانیے کو تقویت ملتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ریاست حکومت تو امریکہ کے ساتھ ہے، آپ کا وزیر خارجہ آپ دیکھیں امریکہ سے اشتراک کی باتیں کر رہا ہے. اس سے تو ان لوگوں کو پھر ظاہر ہے جب آپ اس طرح کی حرکتیں کریں گے تو یہی تاثر پیدا ہوگا. لیکن میں تو آپ سے کہہ چکا ہوں کہ ہر وہ شخص، دیکھیے جو کچھ کسی نے، جو کچھ کوئی بوتا ہے وہی کاٹتا ہے نا. یہ جو کچھ بو رہے ہیں، لوگ اندھے ہیں. سوشل میڈیا کے اس زمانے میں اول تو امریکن میڈیا ہی ایکسپوز کر دے گا اس کو. لیکن ہارون صاحب اب یہ معاملہ ہے کہ دنیا میں جہاں بھی ایسی تحریکیں ہوتی ہیں، 900 آرٹیکل ایک سال میں زرداری صاحب کے خلاف چھپے تھے. کسی دن کوئی نکالے گا، اس کے ترجمہ کر کے چھاپنا شروع کر دیں گے. ہاں جی. ایک 5-7 آدمیوں کو سیلری چاہیے نا. نواز شریف صاحب پہ فلمیں ان پہ بھی بنی، ان پہ بھی بنی، کتابیں لکھی گئیں، کتابوں کے اقتباسات ہیں. یہ دنیا کو بیوقوف بنا سکتے ہیں 21ویں صدی میں. ہاں جی. وہ مشاہد صاحب کیا ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ اپنا شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کیا سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو جن میں شعور کی سطح نسبتاً بہتر ہے. ویسے ہارون صاحب لوگ ان پہ بڑا شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ انسان کی ٹرانسفارمیشن ہو جاتی ہے. اور شک و شبے کا کیوں اظہار کر رہے ہیں؟ ان کا عمل دیکھیں. جو بات وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل 100% درست کہہ رہے ہیں. اگر وہ کوئی ایسی بات کرتے ہیں جو غلط ہو یا کوئی ایسا کام کرتے ہیں پھر اعتراض کریں نا. اب کس بات کا اعتراض ہے؟ وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ آئین کے تحت الیکشن کراؤ، الیکشن سے مت بھاگو. الیکشن سے تو یہ اس میں کون سی خرابی ہے؟ بری پاکستان میں ایک عادت ہے، لوگ ہر ایک چیز میں شک کرنے لگتے ہیں. دیکھو میں تو ہمیشہ کہا کہ شاہد خاقان عباسی جو ہے، ایک اس کا خاندان بڑا اچھا، اس کا باپ بڑا اچھا آدمی تھا. اس کے خاندان کے اور لوگوں کو میں انڈائریکٹلی جانتا ہوں، میری فیملی کے لوگ اس کے خاندان کے لوگوں سے ملتے رہتے ہیں. اچھا خاندان. شاہد صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں، انہوں نے کبھی سرکاری سچ نہیں بولا. اگر ایک بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاتے ہیں، مگر جھوٹ نہیں بولتے. آج آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کوئی خاص دن ہے رجب کا اور کوئی اس کی اہمیت. جناب علی کرم اللہ وجہہ کی یوم پیدائش ہے. اچھا. ہاں جی. یہ 13 رجب کو. اب مجھے تو اور اس میں ایک سبق ہے 90 برس تک. اچھا. 3-4 نسلیں گزر گئیں. اور ممبر سے جناب علی کرم اللہ وجہہ اور ان کی اولاد پہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پہ کے بارے میں کیا کہا جاتا رہا. میں وہ لفظ نہیں بولنا چاہتا، میری زبان پلید ہوتی ہے. کیا کہا جاتا رہا سوائے ایک آدمی کے، عمر بن عبدالعزیز کے، جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے، اہل بیت کے مرد و خواتین کی خدمت میں مؤدبانہ حاضر ہوئے. پھر بنی امیہ کا کیا حشر ہوا تھا. پھر وہ عباسیوں کو نے بھی سبق نہیں سیکھا. پھر چنگیز خان کے گھوڑوں کے سمو تلے پر روندے گئے.
یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ ان چیزوں کا انجام کیا ہوتا ہے. ہمیں بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے، لیکن ہم نے سیکھا نہیں کچھ. ہم نے اللہ کے رسول سے نہیں سیکھا، جناب علی کرم اللہ وجہ سے، جناب عمر فاروق اعظم کا جو نظام ہے سوشل سیکورٹی کا، اس سے عدل کا ہم نے کیا سیکھا، جناب ابو بکر سے کیا سیکھا، جناب عثمان کے سخاوت ضرب المثل سے ہم نے کیا سیکھا، ہم نے سلطان صلاح الدین ایوبی، ہم نے قائد اعظم اقبال کو سموچا نکل گئے. آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل 8:03 پہ اپنے شو سیاست اور ریاست کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.